بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور. مل گیا مولانا آپ کو؟ مولانا کتاب یہ لوگ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر مسائل مختلفۃ النوع ہو. مسائل مختلفۃ النوع تو ان کے لیے کتاب کا لفظ نقل کرتے ہیں. اس کی حیثیت جنس کی ہوتی ہے اور اس کے تحت کئی انواع ہوتے ہیں. المسائل اذا كانت مختلفۃ النوع، جب مختلف النوع ہو تو پھر یہ کہ وہاں پر لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے. اور المسائل اذا كانت متحدۃ بالنوع، متحد النوع اگر ہوں تو وہاں لفظ باب مفرد استعمال کرتے ہیں. اور المسائل اذا كانت من صنف واحد، صنف جو نوع کے مقابلے میں بھی خاص ہے، صنف ہو تو وہاں پر فصل کا لفظ نقل کرتے ہیں. لیکن اگر ابواب نقل کرے، باب کی جمع ابواب، تو پھر یہ ابواب کتاب کا کام دے گا. پھر یہ ابواب کس کا کام دے گا؟ اس لیے یہاں باب الطہارت نہیں بلکہ کیا ہے؟ ابواب الطہارت عن رسول اللہ. مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کتاب اذا كانت المسائل مختلفۃ بالنوع تو کتاب آئے گا. اذا كانت متحدۃ بالنوع تو وہاں پر اللہ کا بلا کر باب مفرد آئے گا. اذا كانت متحدۃ بالصنف وہاں پر لفظ فصل آئے گی. اور اگر یہ ہے کہ باب لفظ مفرد نہیں بلکہ ابواب آ جائے تو پھر اس میں بھی وہی ہوگا جو کتاب کے تحت جیسے مختلفۃ النوع مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوگا. یہاں ابواب الطہارت. پھر آگے فرماتے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طہارت کے ابواب نبی سے مروی ہے، یہ طہارت جو نبی سے مروی ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اشارہ اس بات کے ہیں کہ ہمارے محدثین کی ذمہ داری ہے کہ ہم احادیث مرفوع نقل کریں گے جس میں نبی کا قول اور فعل ہوگا. صحابی کے اقوال اور تابعین کے اقوال ضمناً اور طبعاً بطور استشہاد کے کبھی نقل کرتے ہیں. یہ ابواب الطہارت یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ سمجھو، پھر اس چیز کو نوٹ کر لو. میں نے آپ سے عرض کر لیا کہ مصنفین کے اغراض الگ الگ ہیں، سمجھے؟ امام مسلم نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کر دیا. اشارہ کر دیا کہ مسائل دو قسم کے ہیں، مسائل اصلیہ، مسائل فرعیہ. مسائل اصلیہ اعتقادیات ہیں، مسائل فرعیہ احکام ہیں. مسائل اصلیہ اعتقادیات ہیں اور اعتقادیات میں اصل الاعتقادیات وہ ایمان ہے، لہذا ایمان کو نقل کر دی. امام بخاری نے ایمان سے پہلے وحی کو نقل کر دیا. اشارہ کر دیا کہ اصل الایمانیات، اصل الاصول اگرچہ ایمان ہے لیکن ایمان وہ معتبر ہوگا جو وحی کے مطابق ہو، اس لیے اس نے وحی کو لائے. یہ ہر ایک کے اغراض آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو، یہ بہت اچھی چیز ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں حضرات شیخین فارغ ہو گئے، بخاری اور مسلم. ترمذی، نسائی، ابو داود. ترمذی، نسائی، ابو داود یہ سنن ہے. انہوں نے طہارت سے شروع کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں لکھی گئی ہے مومن لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں لکھی ہم نے، مومنین کے لیے. مومن اس کو کہتے ہیں کہ صاحب ایمان، حامل ایمان، اس کے پاس ایمان پہلے سے موجود ہے، لہذا ہمیں ایمان کی مباحث کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھتا ہے؟ لہذا ہم عبادات سے بحث کریں گے، اور عبادات میں اصل العبادت وہ نماز ہے، اور نماز موقوف ہے طہارت پر. طہارت شرط ہے، نماز مشروط ہے. شرط مقدم ہوتی ہے، مشروط مؤخر ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگ پہلے طہارت کو نقل کرتے ہیں، وضو کو نقل کرتے ہیں، چونکہ چنانچہ دراصل میں کیوں. یہ ترمذی بھی آ گیا، ابو داؤد بھی آ گئے، نسائی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سمجھتے ہیں؟ امام مالک نے کتاب اوقات صلاۃ شروع کیا، اوقات صلاۃ سے. وہ کہتے ہیں کہ طہارت اس وقت تو کوئی ضروری نہیں ہے، ابھی 10 بجے 9 بجے کیا لازم ہے کہ کوئی آدمی وضو کرے؟
کسی نماز کا وقت وضو اس وقت واجب ہے جب وقت داخل ہوتا ہے ظہر کا، پھر اقیم الصلاۃ متوجہ ہوتا ہے، عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو پھر اقیم الصلاۃ متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں طہارت لازم اور واجب ہوگی فی وقتہا، اپنے وقت کے اندر، نماز کے وقت میں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اوقات الصلاۃ سے میں اپنی کتاب کو شروع کر دوں۔ ایک ابن ماجہ ہے کہ جس نے اپنی کتاب کو مناقب صحابہ سے، فضائل صحابہ سے شروع کر دیا، اشارہ کر دیا کہ دین ہم کو ان واسطوں سے پہنچا ہے، اگر یہ واسطے مخدوش ہیں تو بھی دین قابل قبول نہیں ہے، اس لیے مناقب صحابہ انہوں نے نقل کر دی۔ یہ آپ کے سیاستہ کا مسئلہ حل ہو گیا میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو۔ ہاں یہ ہو گیا۔ اب آ جاؤ، پھر اس کے بعد سمجھو طہارت کی دو قسمیں، طہارت حسی ہے اور طہارت معنوی ہے۔ طہارت حسی، طہارت من الحدث الاصغر ومن الحدث الاکبر۔ طہارت معنوی، طہارت معنوی دل کا پاک ہونا، پھر دل کا پاک ہونا اس میں دو قسم کی طہارتیں، دل کا پاک ہونا، دل پاک ہو جائے، طہارت من، اس کی دو قسمیں، الطہارت من العقائد الفاسدۃ، الطہارت من العقائد الفاسدہ، دوسرا الطہارت من الاخلاق الفاسدہ۔ عقائد فاسدہ، فاسد قسم کے عقائد سے پاک ہونا، اس میں یہ لوگ بحث نہیں کرتے ہیں، اس سے علماء متکلمین بحث کرتے ہیں، لہذا وہ ان کا مسئلہ ہو گیا۔ اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا، اس سے صوفیہ بحث کرتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان چیزوں سے، یہ صوفیہ کا۔ اس لیے اب طہارت معنوی کی دو قسمیں، اعتقادیات فاسدہ سے بھی پاک ہونا اور اخلاق رذیلہ سے بھی پاک ہونا، ایک صوفیہ کی ذمہ داری ہے، ایک اللہ کا علم کلام متکلمین کی ذمہ داری، اس سے ہم لوگ بحث نہیں کریں گے، دونوں قسموں میں سے کسی میں سے بھی نہیں کریں گے۔ اب ایک متعین ہو گیا، الطہارت من الحدث الاصغر ومن الحدث الاکبر۔ فقہاء اور محدثین کے ہاں یہی معنی مراد ہوتا ہے اس وقت اس طہارت سے، یہی۔ لہذا طہارت حسی بجمیع اقسامہا، بولو طہارت حسی بجمیع اقسامہا، یہی ہمارا مراد ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے، اور کتاب میں یہی ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو۔ سمجھتے ہیں؟ چلیے گا، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ پھر سمجھو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے، وہ ترجمۃ الباب میں عام طور پر یہ کرتا ہے، ایسا ترجمۃ الباب قائم کرتا ہے کہ جس پر آگے حدیث مطابقتاً دلالت کر رہے ہیں۔ بولو، ترجمۃ الباب اس قسم کا قائم کریں گے، حدیث اس پر مطابقتاً دلالت کرے۔ تضمن، التزام صرف ایک دو جگہوں میں ہے، تضمن کو پھر بھی چلاتا ہے، التزام کو تو جانتا ہی نہیں ہے، صرف ایک جگہ میں کھینچا تانی کر کے میں آپ کو بتا دوں گا۔ خلاصہ یہ نکلا، امام ترمذی کی عادت یہ ہے اپنے تراجم میں کہ وہ ترجمۃ الباب کو احادیث سے ثابت کرتا ہے مطابقتاً۔ تضمن اور التزام محدثین کا کام نہیں ہے، یہ فقہاء کا کام ہے۔ اڑے ہو گیا؟ اب یاد دیکھو، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہارت کے، کوئی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ تقبل کا ترجمہ تصحیح سے کر رہا ہوں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ اب آگے چلو، ابھی قال حدثنا قتیبہ بن سعید، یہ کل ہی ہو جائے گا۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، قتیبہ بن سعید یہ سکہ ہے، سوائے ابن ماجہ کے باقی سارے کے لوگ اس سے روایتیں لیتے ہیں، ابن ماجہ نہیں لیتا۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، مولانا قتیبہ بن سعید سکہ ہے، سمجھے، سوائے ابن ماجہ کے، ابن ماجہ اس سے روایت نہیں لیتا ہے، امام ترمذی کے استاد باقی سارے لیتے ہیں۔ قال اخبرنا ابو عوانہ، ابو عوانہ ان کی کنیت ہے، نام اس کا ہے وضاح، نام ان کا وضاح ہے، یہ سکہ ہے بالاتفاق۔ ان سماک بن حرب، اللہ آپ کا بھلا کرے، مل گیا، سماک بن حرب، یہ سماک بن حرب آخر میں تغیر حفظہ فی آخر عمرہ،
آخر میں کچھ گڑبڑ ہو گیا، اس سے پہلے ٹھیک ہے، ہو گیا مولانا۔ آگے آ گیا ہا، اب اس کو کہو تحویل للسند قال وحدثنا حناد، آپ اس ہا کو تحویل پڑھیں یا اس کو پڑھیں گے ان سماک ابن حرب ہا قال وبه حدثنا حناد قال حدثنا وکیع ہا مد کے ساتھ، سمجھ رہی میں کہ؟ اور تیسری صورت ہے ان سماک ابن حرب ہا قال وبه حدثنا حناد، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ تخفیف مقصود ہوتی ہے عرب کی۔ اب تخفیف اس طرح کرتے ہیں عرب کسی چیز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرأ زید بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو قرأ زید بسم اللہ الرحمن الرحیم، زید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ قرأ زید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھتے ہیں؟ قرأ زید لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سمجھے؟ قرأ زید حی علی الصلاة حی علی الفلاح، سمجھتے ہیں؟ اب ان کو مختصر کرو اتنے طویل عبارتوں کو، بسملہ زید، ختم، بولو بسملہ زید، ختم ہو گیا، یعنی زید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تعوذ زید، زید نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ حوقل زید، زید نے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ حوقل زید حیعل زید، حیعل زید، زید نے اللہ کا بھلا کرے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھا۔ یہ تخفیفات ہوتے ہیں اللہ کے لیے، کچھ پھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا مولانا۔ ایک یہ نحت ہے اس کے ہاں مختلف کلمات کو ملا کر کے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پورے کلمہ میں سے اول سے ایک لفظ کو لے کر کے لیا، یا درمیان کے کسی لفظ کو لے لیا حرف کو، یا آخر سے کسی حرف کو لے لیا، سمجھے؟ جیسے ابن عباس کا قول ہے الف لام میم، الالف عبارت عن اللہ واللام عبارت عن جبریل والمیم عبارت عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کو بھیجا جبریل کے واسطے سے محمد رسول اللہ کی طرف، الف سے اللہ، لام سے جبریل، لام سے جبریل، اب اللہ کے الف کو اول سے لیا، جبریل کے آخر سے لام کو لے لیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہ محمد کے میم کو لے لیا اول سے، تو اللہ اور محمد کے اول حرف کو لے لیا، جبریل کے آخر کو لے لیا، ہو گیا مولانا؟ اور اسی میں صوفیہ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، اقرأ، الالف اللہ والکاف قرآن والراء رسول اللہ، پھر واپس حمزہ، یہ امت اسلامیہ، میں اللہ قرآن کو بھیج رہا ہوں، میں اللہ قرآن کو بھیج رہا ہوں رسول کے پاس امت کے لیے۔ اقرا میں 4 ہے، یہ ان کے اختصارات ہوتے مولانا۔ اڑے کچھ والا پڑھا مولانا؟ تو یہ ہا او قال وبه حدثنا پڑھیں گے، یہ ہے جیسے کہ منطق میں آپ نے کل جب و کل بجا، اس لیے کہ اس کو سن کر کے آپ حضرات کو الٹی آئے گی، پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں ملنگو، کل انسان حیوان، بس کہتے کل بجا، کیا ہے؟ ولا شیء من الانسان، ولا شیء من الانسان بحجر، لا، کیا کہتے ہیں؟ لیس بجا، ہاں ملنگو، لیس جبا لیس بجا۔ تو یہ مسئلہ ان کا اختصار ہوتا ہے جو آخر میں آپ پڑھتے رہتے، یہ محدثین بھی اسی طرح کرتے، اختصاری مطلوب ہے۔ اڑے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ کچھ بھلا پڑھ رہا ہے؟ اے جی، اس کے بعد سمجھو، مصنف سے لے کر کے یہاں تک امیر صاحب تک 3-4 سندیں گزر گئی، 2-3 بندے آگے، مصنف کا استاد، استاد کا استاد، پھر یہ، پھر مصنف کا استاد، استاد کا استاد، پھر استاد، پھر واپس اسی پر آ گئے۔ ایک سند ادھر سے مصنف سے آ رہی، دوسری سند یہاں سے، پھر یہ دونوں سندیں، یعنی مبدأ السندین، سندوں کے مبدأ مختلف ہیں لیکن آگے جا کر کے منتہا پر جا کر کے پھر وہاں سے دونوں اتحاد کر کے چلیں گے۔
اس کو کہیں گے ملتقى السندین. بولو، پہلی والی سند بھی امیر صاحب پر جا رہی ہے، دوسری سند کے رجال الگ الگ ہے، امیر صاحب پر آ گئے. اس کو کیا کہیں گے؟ ملتقى السندین. دونوں سندیں اس پر جا کر کے مل گئی. اس کو کہہ دیں مدار السندین، دونوں سندیں گھوم کر کے اس پر آ گئی. ان کو کہیں گے مخرج السندین، اسی سے دو سندیں نکل گئی. آگے پھر چلے گا سلسلہ. پھر ان میں مصنف، پھر مصنف کا استاد، اور پھر یہ یہاں دو واسطے آگے یا تین، اور پھر مصنف، پھر عیسیٰ، پھر موسیٰ، پھر محمد، پھر واپس عصمت اللہ. یہاں کے رجال زیادہ ہو گئے نا، تو جس کے واسطے جتنے کم ہوں گے جس سند کے، وہ سند عالی ہوگی، اور جس کے واسطے زیادہ ہوں گے وہ سند کیا ہوگی؟ وہ سند سافل ہوگی. سند عالی جس کے واسطے کم ہے اس کو پہلے نقل کرتے ہیں عام طور پر، سند سافل کو بعد میں نقل کرتے ہیں. اب آگے جو حدیث ہوتی ہے، حدیث کس کی ہوگی؟ حدیث سند عالی کی ہوتی ہے. یعنی دو سندیں آ گئی نا، حدیث ایک ہوگی. یہ حدیث کس کی شمار ہوگی؟ سند عالی کی ہوگی. پہلے آئیے پہلے پائیے. بولو، پہلے آئیے پہلے پائیے. اب دیکھو ادھر دیکھو. وَبِهِ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حضرت کے استاد قتيبہ قال اخبرنا ابو عوانہ. یہ دو آدمی، دو استاد. پھر تیسرے نمبر پر سماک ابن حرب آ گیا نا، ٹھیک ہے. ہاں، وقال المصنف وحدثنا حناد بن سری، یہ بھی ثقہ ہے. حناد قال حدثنا وکیع، پھر یہ وکیع عن اسرائیل. تین. اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر سماک آ گیا. وہاں سماک تیسرے نمبر پر تھا، دوسری سند میں اللہ آپ کا بھلا کرے چوتھے نمبر پر ملتقى سندین. تو دوسری والی سند کے واسطے زیادہ ہے، پہلے والے کے کم ہے. وہ سند عالی ہے، اس کو مقدم کر دیا. دوسرے سند سافل ہے. اب حدیث جو آگے شمار ہوگی وہ حدیث کس کی شمار ہوگی؟ وہ سند عالی کی ہوگی. سند سافل اگر اس سے کچھ اختلاف کرے گا تو اس کی وضاحت مصنف کرتا ہے. دیکھو، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حدثنا وکیع عالم اہل المدینہ، بہت بڑے عالم، سمجھے بھائی، عالم بالحدیث وکیع. عن اسرائیل، اسرائیل اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ متغیر الحفظ مولانا اس میں کلام ہے. عن سماک ابن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سمجھے میں لوگوں، یہ عجیب مسئلہ ہے محدثین کا کہ آپ نے دیکھا بخاری میں ابا جی کی روایت سب سے پہلے، یہاں اللہ کا ترمذی میں بیٹے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر ملہم تھے، وحی کے قریب الہام ہے. بولو، حضرت عمر ملہم تھے، جیسے بخاری اول میں آپ پڑھیں گے ملہم، الہام وحی کے قریب ہے، اس لیے عمر کی روایت کو نقل کر دی. اور سنت میں صحابہ کے ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، لیکن سب سے بڑا عاشق سنت کا مغلوب الحال ابن عمر ہے. ابن عمر سنن زوائد کو بھی کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. مدینے سے مکہ رسول پاک گیا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے. جس بھی پتھر سے گئے، جہاں جہاں سے گئے، جہاں قدم رکھا، جہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، جہاں پیشاب کیا، سمجھے بھائی جان، ان تمام چیزوں کو عمر نے سنت بنایا، ابن عمر نے سنت بنایا. وہاں نشانہ لگایا، حضرت عمر نے فرمایا اٹھاؤ اس پہ مسجد نہیں بناؤ، امت کے لیے دشواریاں ہو جائیں گی. وہ انتظامی آدمی تھے. اس لیے میرے بھائی 60 حج کیے. کتنے؟ 60 حج کیے، 1000 سے زائد عمرے کیے عبداللہ ابن عمر. اللہ اللہ. ابھی تو وہ پہاڑ انہوں نے ختم کر دیے جہاں ان کا گھر تھا. یہاں سے مولانا شارع جدہ پر دور ایک درخت تھا، قسم خدا کے آدمی تھک جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر اپنے گھر سے یہاں سے شدید گرمی میں، مکہ کے گرمی میں، دور جا کر کے اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا، پھر واپس آ جاتا روزانہ. لوگوں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ کہا یہ سنت نبی ہے. یہ کون سی سنت ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس درخت کے نیچے، اب آپ کہو گے سنت موقع ہے، غیر موقع ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ یہ تمہاری بات ہے. میں نے نبی کو دیکھا اس درخت کے نیچے آرام کرتے، خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح کروں گا. سمجھے میں نے؟ ایک جگہ پر نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی سفر میں، آپ وہاں آپ نے پیشاب کیا۔ کئی سال کے بعد جب یہاں سے صحابہ کا لشکر گزرا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہا آپ لوگ جاؤ، وہ ہٹ گیا، اس جگہ پر جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے پیشاب کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، حالانکہ پیشاب نہیں کیا، استنجا خشک نہیں کہ پیشاب ہی نہیں کیا۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو خیر ہے، کہنے لگے اس جگہ پر جا کر کے میں ویسے بیٹھ گیا، مجھے پیشاب نہیں لگا تھا لیکن نبی کی نقل اتار رہا ہوں۔ اے جی اے گل عاشقان دی گل ہو گیا مولانا۔ اے جی قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن موسى بن سعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور، کوئی نماز درست نہیں ہے بغیر طہارت کے۔ بس میرے دوستوں ختم ہو گیا۔ ولا صدقۃ من غلول، اور مال حرام سے کوئی صدقہ صحیح نہیں ہے۔ قال حناد، دوسری سند حناد والے، فی حدیث، معلوم یہ ہو گیا کہ یہ حدیث جو سند تھی پہلے والی سند کی تھی، حناد بغیر طہور کے بجائے کہتے الا بطہور، یہ دوسری سند والے، تھوڑا سا فرق تھا۔ قال ابو سعد الحدیث وصف شیء فی هذا الباب، باقی مسئلہ کل ہو جائے گا میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔